अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। मेरा ये एक मसला है, मेरा भाई का इंतकाल हुआ है। अब उसका बीवी जो है उसके साथ मैं निकाह करना चाह रहा हूँ, लेकिन उसमें मसला ये है कि उसकी बीवी का माँ जो है, यानी मेरा भाई का जो सास है, जी बचपन में मेरा उसके साथ थोड़ा सा रिलेशन कायम हुआ, और रिलेशन ऐसा था कि एक जगह था, हम सब एक साथ सोए हुए थे, तो मैं उसके साथ मिला इस तरह के वो सोई हुई थी, मैं पीछे के रास्ते से उसके साथ मिला, यानी अपने हाथ उसके छाती में रखा और पीछे दुबर के साइड से उसके साथ मिला, यानी उसके कपड़े मपड़े सब थे, कपड़ों के बगैर हुआ, यानी कपड़े नहीं उतारे थे, ऐसे ही मिला मैं। तो अब ये निकाह जो है मेरे भाई का, जो उस औरत का जो बेटी है उसके साथ मेरा ये निकाह जायज़ है या नहीं है? यानी ये रिलेशन जो हमारा कायम हुआ था, उसके कपड़े सब कुछ थे, और मेरे को ये भी मालूम नहीं है कि उसको पता है या नहीं है। मेरे ख्याल से वो सोई हुई थी या जागी हुई थी, लेकिन मेरा उम्मीद है कि वो सोई हुई होगी। और बस यही मसला है मेरा, अगर इसके बारे में रहनुमाई फरमाए तो अच्छा होगा। जज़ाकल्लाह खैर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं उस टाइम बहुत छोटा था, बालिग़ था लेकिन छोटा था मैं। दोस्तों, भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। इस तरह के सवालात बहुत हैं, और इन सवालों के सही जवाबात मौजूद न होने की वजह से समाज में बड़ी ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं। जी हाँ, कई घराने बर्बाद हो गए और उसकी कई वजूहात हैं। उनमें से एक बुनियादी वजह जो मेरी समझ में आती है, मुझे अगर आप इत्तिफाक रखते हो तो अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर इख्तिलाफ हो तो वो भी आप अदब और शाइस्तगी का इजहार करते हुए अखलाक का दामन हाथ से ना छोड़ें। इख्तिलाफ का हक़ आपको हासिल है। दरअसल इस तरह के मसाइल में कुछ मज़ाहिब हैं, ख़ास तौर पर हनफी मज़हब और बाज़ हनाबला का भी कहा जाता है यही मौक़िफ़ है कि अगर बीवी की माँ से ज़िना कर बैठे कोई शख्स, उसकी बहिश्त ज़ेवर में भी इसी तरह के वाक़यात मौलाना अशरफ अली साहब थानवी ने लिखे हैं कि वो फिर अगर बीवी है तो बीवी हराम हो जाएगी, और अगर उसने बीवी की माँ से रिश्ता कायम किया है तो फिर वो उस लड़की की माँ से रिश्ता कायम किया है तो फिर वो उस हराम रिश्ते की वजह से इससे निकाह नहीं हो सकता। ये हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, और अयाद बिल्लाह एक आदमी बड़े गुनाह का मुर्तकिब होता है, उसे ये चाहिए कि अल्लाह से तौबा करे, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है वइन्नी लगफ़्फ़ारुन लिमन ताब व आमन व अमिला सालिहन सुम्मा इहतदा। तो उसे सबसे पहले तो तौबा करनी चाहिए। और उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब की महफ़िल में। उनसे कुछ इसी तरह का सवाल पूछा जा रहा है। एक शख्स ने शादी करी और रुखसती से पहले ही फिर उसकी माँ से, जो उसकी बीवी थी, उसकी माँ से उसने ज़िना कर लिया। वलअयादु बिल्लाह। हल यजूज़ दुखूल बिलबंत, क्या वो फिर अपनी उस मनकूहा बीवी से रिश्ता कायम कर सकता है या रुखसती के बाद वो साथ रह सकते हैं? फिर उसके बाद उस आदमी ने निकाह भी किया उसकी बेटी से जिसके साथ उसका ज़िना हुआ था, और फिर उसने बाद में उससे बच्चे भी पैदा हुए। इसका क्या हुक्म है? शेख बिन बाज़ क्या फरमा रहे हैं?
الصحيح انه يدخل بالام الصحیح نو يدخل بالبنت، اس کا جو رشتہ ہے وہ بیٹی سے قائم ہے اور اس پر اس کی ماں کے ساتھ جو اس نے زنا کیا ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ وَأَنَّ الزِّنَا لَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ، اس نے چونکہ اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا، جیسے کہ بھائی بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زنا کیا۔ دیکھیے ایک بات میں اور بتاؤں آپ کو، اس کے علم میں تھا یا نہ تھا، آپ کی طرف سے تو گناہ ہوا نا، آپ کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور اس توبہ کی بنیاد پر اللہ رب العالمین جب شرک کو معاف کر دیتا ہے تو یہ تو اس سے کم تر گناہ ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے توبہ کرنی چاہیے، اور پھر شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اس طرح کا کارنامہ یا اس طرح کا گناہ کیا ہے تو پھر اس سے اس کا جو دوسرا رشتہ ہے یا وہ شادی کسی سے کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو توبہ کرے، کیونکہ توبہ بڑی اہم ہے۔ اگر آپ توبہ نہیں کریں گے تو اللہ کی ناراضگی اور اس کی عتاب اور اس کے عذاب کا مستحق آپ ہوں گے۔ یہ زنا حرام ہے، اور زنا کرنے کے بعد اس کی شہرت کرنا وہ بڑا گناہ ہے۔ ولا يحرم الحلال، الحرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، بعض اہل علم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے بالکل درست ہے۔ ولا يحرم الحلال، حلال حرام کام کرنے سے حلال حرام نہیں ہوتا۔ اب ایک لڑکی جو کہ آپ جس کا بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کی جس کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ تھے، ان کی وہ بیٹی ہے اور وہ آپ کی بھابھی بھی ہے، اب ان کے انتقال ہو گیا تو آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پہلا جو حرام جو رشتہ تھا آپ کا اس کی والدہ کے ساتھ، اس سے یہ نیا رشتہ متاثر نہیں ہوتا، اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وعاصف الزنا، وہ اس نے زنا کا ارتکاب کر کے گناہ عظیم کیا ہے، اللہ سے توبہ کو کرنے چاہیے۔ یہ اصح القول العلماء یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ احناف کے یہاں بیشتر زبر وغیرہ میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ عورت اور اس کی بچیاں اس پر حرام ہو گئیں۔ تو ایسی صورت میں شیخ فرما رہے کہ اصح القول العلماء، اگر اس نے اس کی ماں کے ساتھ زنا بھی کیا ہے تو یہ عورت، یہ لڑکی اس پر حرام نہیں ہوئی ہے، تو آپ کی گویا کہ بھابھی آپ پر حرام نہیں ہوئی ہیں۔ وَلَوْ زَنَا بِأُمِّهَا، اگر اس نے آپ کی بھابھی کے ساتھ، بھابھی کی ماں کے ساتھ زنا بھی کیا ہے تو یہ گناہ عظیم ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے، لیکن اس سے حلال رشتے جو بنتے ہیں وہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ المقصود انہا لا تحرم علیہ۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس صحیح قول کے مطابق تو اس نکاح پر، جو ہونے والا نکاح ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے البتہ اسے توبہ کرنی چاہیے۔ یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر شرعی احکام آپ کے ملک میں ہوتے ہیں اور وہاں پر شریعت کا نفاذ ہے تو پھر اسے اگر ایسا کوئی شخص ہو اور کورٹ میں کیس پہنچتا ہے تو اس پر زنا کی حد لگے گی، لیکن اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے تو اپنے رب سے ضرور توبہ کرے۔ یہاں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ توبہ کی ضرورت ہے۔ وہ یہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہے، اس طرح کے واقعات کو نشر نہیں کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ وہ اس عورت کی بیٹی حرام ہو جاتی ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ فِرَاقَهَا، اگر شادی شدہ ہے تو پھر وہ اس کو علیحدگی کروا دی جائے گی،
کیونکہ اس کی ماں کے ساتھ اس نے زنا کر لیا ہے. فإنه قول مرجوح ولیکن قول مرجوح، تو یہ جو قول ہے یہ درست نہیں ہے. والصواب أنها لا تحرم عليه والصواب انها لا تحرم علیہ. پھر یہ صحیح موقف یہ ہے کہ یہ حرام رشتہ حرام نہیں ہوتا. وأن نكاحه باطل ورنہ نکاح باقن، وہ جو نکاح ہو چکا ہے وہ باقی ہے، اور وہ جو نکاح آپ کرنے والے ہیں اس پر بھی کوئی اثر نہیں ہے. وعليه التوبة إلى الله وعلیہ توبۃ الی اللہ ویقام علیہ الحد اذا پھر اگر ایسے شخص کوئی جیسے شریعت نافذ ہے کہیں پر، جیسے سعودی عرب ہے، اللہ اس کی مملکت سعودی عرب کی حفاظت فرمایا ہے، یہاں کے حکام کو اللہ رب العالمین قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے اور نفاذ شریعت کے لیے قائم اور دائم رکھے. تو ایسے ممالک میں تو ان پر حد جاری ہوتی ہے اگر وہ حکومت کے پاس چلے جائیں یا حکومت کے نوٹس میں آ جائے. ويقام عليه الحد وليس ذلك ثلاثة بينة. خلاصہ کلام یہ ہے کہ توبہ کی ضرورت ہے، اور یہ جو نکاح آپ کرنے جا رہے ہیں اپنے بھابھی سے، انشاءاللہ تعالی اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ الحرام لا يحرم الحلال، حرام کاری حلال کو حرام نہیں کرتی ہے. مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی، اور مجھے اس بات کی بھی امید ہے کہ ہمارے ویورز اسے سن کر اتفاق اگر آپ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر اتفاق نہ بھی کرتے ہوں تب بھی آپ کو ادب اور شائستگی سے اختلاف رائے کرنے کا حق حاصل ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک چیز اور جانے سے پہلے پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جڑ جائیے اگر ابھی تک آپ نہیں جڑے ہیں تو. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.